ویلکم ٹو سیاست منع ہے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک عمران کے سربراہ نے 30 اکتوبر کو ایک ایسا جلسہ کر دیا جو ابھی تک ہمیں ہضم نہیں ہوا، لہٰذا ہم اسی کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پی ایم ایل این کے رہنما شیخ رویل اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر رہنما ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس سر۔ ہم آج بدقسمتی سے آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے شیخ صاحب کہ عمران خان صاحب جو تھریٹن کرتے ہیں، ایک تو وہ اپنے آپ کو وہ ایک کنزرویٹو ووٹ بینک کو تھریٹن کرتے ہیں، رائٹ ونگ ووٹ بینک کو تھریٹن کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لیے اتنا بڑا سر کا درد نہیں ہے، جس سے جو اس بات سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کا جلسہ دیکھ کے خوش تھی۔ وہ ایم کیو ایم کے لیے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ایم کیو ایم کی ایگزسٹنس جو ہے وہ کراچی ہے، کراچی سینٹرک ہے۔ وہ پی ایم ایل کیو کے لیے بھی شاید اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کیونکہ پی ایم ایل کیو ایک اربن جماعت نہیں ہے، ایک رورل پنجاب گاؤں دیہاتوں کی جماعت ہے۔ لہٰذا رہ جاتے ہیں آپ لوگ سر، پی ایم ایل نواز، اربن پنجاب کی جماعت، سینٹرل اینڈ ناردرن پنجاب کی جماعت، اور سر آپ کے لیے ان کو ایک ایگزسٹینشیل پرابلم کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے عمران خان صاحب ایسے جلسوں، اور اگر ان جلسوں کو وہ ووٹر لسٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہ آپ کی طاقت اور آپ کی جماعت کی جو ویواسٹی ہے اس کو وہ کافی حد تک کم کر پائیں گے، حالانکہ ایک اسپوائلر کا رول پلے کرتے ہوئے صحیح۔ وہ یہ نہیں کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر پاکستان کے بن جائیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کو ہی وہ پہنچا سکیں گے۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفری، اصل بات یہ ہے کہ سیاست میں فیصلے اتنی جلدی اور اجرت میں نہیں کیا کرتے۔ مطلب ایک جلسہ دیکھ کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ جی اب تو سارا ملک جو ہے ان کے قدموں میں، ہاں ان کی باتوں سے لگتا ہے، یہ کچھ شک کی بات نہیں ہے، ان کے انداز سے لگتا ہے، ان کی باتوں سے لگتا ہے، ان کے ساتھیوں کی باتوں سے لگتا ہے ہم نے میدان مار لیا۔ بلکہ میں تو آج دیکھ رہا تھا وہ یہ بھی الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ ڈر گئے۔ میں نے تو آج یہ بھی کہا تھا کہ ڈرنے آپ کون سی اتنی خوفناک چیز ہیں، ملک پاکستان سب کا ہے، وہ میرا اکیلے کا تو نہیں، یا کسی ایک سیاسی جماعت کا تو نہیں ہے۔ اگر اس ملک کے بسنے والے 18 کروڑ عوام اور جس میں 3 4 5 کروڑ کے ووٹرز ہیں، اگر وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی کو تاج پہنانا چاہتے ہیں تو پہنا لیں، لیکن اس میں ایک قوت کو آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، وہ قوت ہے اللہ کی، جس کو سب کی مطلب جس کو چاہے وہ عزت سے نواز دیں۔ اور اس میں اتنی جلدی فیصلہ کرنا، صرف ایک جلسے سے فیصلہ کر کے بیٹھ جانا کہ جی اب نے تو آپ نون لیگ کے لیے بھائی نون لیگ کوئی کل کی بنی ہوئی جماعت تو نہیں ہے۔ نون لیگ نے ایک عرصہ گزارا ہے، سیاست کر رہی ہے اور سیاسی میدان میں عملی طور پر وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اور میں نے ایک بڑی آسان سی بات کی تھی، آج جو لوگ یہ بات کہتے ہیں 30 تاریخ کا جلسہ تھا اور وہ بہت بڑا جلسہ تھا اور اس میں لوگ از خود آئے، تو میں جعفری کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر چند روز ٹھہر کے، 1 آدھ 2 مہینے ٹھہر کے، اگر میاں نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں پنجاب اور پورے پاکستان میں جلسوں کے بعد کہ وہ لاہور شہر میں جا کے اپنا خطاب کریں گے، جہاں پہ انہوں نے اس وقت کے جو تھے ہندوستان کے وزیر اعظم تھے ان کو لائے اور پاکستان کی بہتری کے لیے، مضبوطی کے لیے، کشمیر کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اپنے عوام کو خطاب کرنا ہے اور میں نے اپنی دل کی باتیں کرنی ہے، یا میں نے اپنی جماعت کی وہ چیز ان کو دکھانی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اگر وہ جلسہ فرض کیجئے اگر وہ جلسہ اس سے 2 گنا زیادہ ہوتا ہے یا اتنا ہی ہوتا ہے یا اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ پھر آپ یہ فیصلہ، جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ دھڑا دھڑ ہم اس طرف جا رہے ہیں تو دھڑا دھڑ پھر اس طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ عجیب تماشا بن گیا، تماشا ضرور بنائیں۔ اور یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے سر میں تو کافی کچھ ہو چکا ہے جو کہ جس سے میں ایگری نہیں کرتا، وہ میرے خیال سے چیف منسٹر پنجاب بنانے کی بھی کوششیں ان کی، یہ سوچ رہے ہیں کہ کس کو بناؤں کس کو نہ بناؤں، یہ چیزیں میں ان سے ایگری نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا بدل گئی ہے اور پورا ایک انقلاب آ گیا ہے، لیکن سر یہ جتنا بھی ڈینٹ ماریں گے، یہ جتنے لوگ تھے اصلی لوگ تھے، مصنوعی نہیں تھے، اور یہ جتنا بھی ڈینٹ آئے گا ان کے ووٹ سے، اگر ان کا ووٹ ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو آئے گا، وہ باقی جماعتوں کو نہیں آئے گا۔ اور شیخ صاحب ایک آخری پوائنٹ بیفور یو آنسر، یہ جب طاقت ریاست کی آپ کے پاس ہوتی ہے سر، تو جلسہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن جب ریاست کی اور اپوزیشن کی طاقت بھی نہ ہو، بس ایک امید آپ دے سکیں، چاہے آپ بیوقوف بنا رہے ہوں، چاہے آپ گانے گا رہے ہوں، چاہے آپ تقریریں کر رہے ہوں، چاہے آپ واز کر رہے ہوں، صرف ایک امید آپ دے سکیں، اور جب اتنا جوش ہو لوگوں میں تو پھر اس کو آپ ایک سیکنڈ تک ٹھہرتا تو ہے سر میں۔ اچھا نہیں، میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ میں بھی آخر اتنا عرصہ گزر گیا، میری زندگی کا ایک حصہ اس سیاست میں گزر گیا، اور جعفری اگر آپ نے کبھی میرے الفاظ سنے ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تنقید نہ کروں اور ایسی بات کروں جو آپ کے سننے والوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے کوئی کارگر ثابت ہو یا ان کے لیے سمجھ میں آ جائے۔
میں اکثر بیکسٹر کہتا ہوں جعفری صاحب کہ آپ 2 کنال کے گھر میں، اب یہ ایک منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عجیب سی منطق ہے اور عجیب سی خصلت بن گئی ہے کہ آپ خود تو 2 کنال کے گھر میں رہتے ہیں اور دوسرے کے 8 کنال پہ آپ تنقید کرتے ہیں. یہ منطق ہی آج کا مجھے سمجھ نہیں. آپ نے ایک لفظ ابھی استعمال کیا انقلاب. میں کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں جعفری آپ کی طرح، میری اتنی کوئی وہ نالج بھی نہیں ہے، کوئی اتنا زیادہ میرا کوئی اسٹڈی بھی نہیں ہے اس میں، لیکن انقلاب کو ہم الفاظ میں استعمال کر دیتے، لیکن کبھی انقلاب کے اندر جا کے آپ نے دیکھا، کبھی انقلاب کے متعلق آپ نے سوچا کہ انقلاب ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ انقلاب کی ذرا ہسٹری پڑھ لیں، اگر آپ ماضی میں چلے جائیں. سر شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو ہم انقلاب کے بارے میں ایک وقفے کے بعد بات کریں گے. یہ انقلاب ریولوشن یعنی کہ طاقت سٹیٹس کو کی الٹی ہو کے اوپر ہم ایک وقفے کے بعد بات کریں گے. شیخ صاحب ہمیں PMLN کا ورڈکٹ اور انقلاب دیں گے جو شہباز شریف صاحب کے مطابق جب آئے گا تو چوکوں پہ لٹکے ہوں گے ہمارے آج کے حکمران، اپنے آپ کو آبویسلی ایکسکلوڈڈ. عمران خان کے صاحب کے جب آئے گا تو عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہوں گے اور فارن منسٹر بھی ہوں گے اور فائنانس منسٹر بھی ہوں گے اور PCB کے چیئرمین بھی ہوں گے. الطاف حسین صاحب کی نظر میں جب آئے گا تو سارے محب وطن جنرل ان کے ساتھ ہوں گے اور باقی سب لٹکے ہوئے ہوں گے چوکوں پہ چوراہوں پہ. یہ انقلاب کیا چیز ہے شیخ صاحب سے بھی پوچھ لیں گے، ان کا ورژن کیا ہے. ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. بیک ود یو آفٹر بریک.